تو دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، یہ درمیان والا راستہ کوئی نہیں۔ اگر وہ علی کو دوست رکھتے تو پھر باقیوں کے ساتھ دوستی کے پینگے نہ بڑھاتے۔ حق علی کے ساتھ ہے، نجات بھی علی کی وجہ سے ہونی ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں۔ بہرحال چونکہ وقت نہیں ہے، اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں۔ جناب مولانا عبدالرزاق مرتضوی صاحب بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، پرنسپل ہیں مصباح الہدیٰ رحیم یار خان، لیکن بس وہی ہے کہ وقت تھوڑا ہے، ان سے بھی یہی گزارش ہوگی۔ ادھر سے جو لسٹ آتی ہے نا جی فلاں کو بھیج دیں، میں کہتا ہوں بھیج دیں انشاءاللہ، یعنی جس کا 10 منٹ ٹائم ہے وہ 5 منٹ کر کے، جس کا 5 منٹ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کر لیں گے۔ ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگتے ہوئے آخری بندے تک نعرہ سنائیں۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ محسم تمار عالم ارواح سے داد دیتا ہوا نظر آئے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل الیہ ونعوذ به من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونصلي على حبيبه الكريم قيل في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آني ابي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آله طيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين، أما بعد، قال الرحمن في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وقال إمامنا المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وضع شيء على محله فهو العدل۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی اللہ۔ علمی ماحول میں علمی گفتگو، وقت مختصر ہے۔ اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے جس آئین کو آئین بنا کر اتارا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ کائنات میں رہنے والے انسان دو قسم کے ہیں، یا دیندار ہیں یا بے دین ہیں۔ بے دینوں سے تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جب دین نہ ہو تو انسانیت باقی نہیں رہتی۔ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، سارے سفر کریں گے، مختصر وقت میں سفر کرنا ہے۔ خداوند قدوس نے اس دین کو بھیجا، کبھی عیسائیت کی شکل میں، کبھی یہودیت کی شکل میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی عقل مند ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے خالق کو دین بنانا نہیں آتا، ہم زمین پہ رہ کے زمینی دین بنائیں گے۔ وہ بدھ مت بنے۔ عیسائی بھی منحرف ہو گئے، یہود بھی منحرف ہو گئے۔ بدھ مت ویسے منحرف ہیں اس لیے کہ دین خالق کو نہیں لیتے، اپنا بنایا ہوا دین لیتے ہیں۔ ایک ہی دین ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اعلان کی ہے جو بندہ اس دین پر زندگی گزار کے آئے گا، دنیاوی نعمتوں کے بعد آخرت کی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ اور وہ دین جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ہیڈ لائن سن دو، ہیڈ لائن، ہاں یہ سمجھیں کہ آپ ہیڈ لائن سن رہے ہیں۔ ہاں، اس دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 3 امام قرار دیے، 3 پیشوا قرار دیے، 3 رہنما قرار دیے، 3 ہادی بنائے۔ آپ اگر دین اسلام لینا چاہتے ہیں تو ان ہادیوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا ہادی جسے اللہ نے دین کے پہنچانے اور ہمارے وصول کرنے کے ذریعہ بنایا ہے اسے عقل کہتے ہیں۔ توجہ نظر آ رہا ہے؟
میں کہہ گیا ہوں، آپ خاموش رہے. پہلا ہادی امام عقل بشری ہے. اللہ نے اسے امام قرار دیے اور اسی امام کی طرف دعوت قرآن میں بار بار دیے. فرمایا کیوں تم تعقل نہیں کرتے ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب یہ عقل کا اندھا جو تمہیں کہے سوچو نہیں مانو، یہ قرآن کا مخالف ہے، عقل جیسے امام کا مخالف ہے. ہمارے بزرگ قبلہ گلاب شاہ صاحب جملہ کہا کرتے تھے، پہلے ہم غیروں کے بارے میں کہتے جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتی، تو جیسے حضرات کی، اور جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وہ نہیں ہوتے. اب ہمیں اپنے اپنوں کے بارے میں یہ کہنا پڑتا ہے. ہاں جو مان لے وہ سلیمان ہے، جو سوچے وہ شیطان ہے. عقل کا اندھا سلیمان وہ ہے جس نے سوچا سمجھا تدبر کیا تفکر کیا، کائنات کو غور سے دیکھا، در کو دیکھا. جب کوئی در علی جیسا نظر نہیں آیا پھر علی کو اپنا امام مانا ہے. ایسے نہیں اگر آپ بھی عقل کو ہادی و پیشوا مانتے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. عقل ہادی ہے، عقل پیشوا ہے، عقل امام ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کی، چونکہ پڑھا لکھا مجموعہ بیٹھا ہے، ہاں چنیدہ افراد آئے بیٹھے ہیں، آپ مذہب کی بڑی کتابیں اٹھائیں. توحید کا باب بعد میں آتا ہے، نبوت کی بحث بعد میں ہوتی ہے، موضوع امامت بعد میں چھڑا جاتا ہے. جس چیز کی حجیت سب سے پہلے آپ کی کتابوں میں نظر آتی ہے وہ عقل ہے. عقل نہ ہو نہ توحید سمجھ آتی ہے، نہ نبوت سمجھ آتی ہے، نہ امامت سمجھ آتی ہے. اللہ نے عقل کو ہادی قرار دیے. جو عقل کو ہادی بناتا ہے عقل اسے دروازہ علی ابن ابی طالب پہ لے آتا ہے. اور میں یہاں جملہ بھی کہتا چلوں، عقل کا دشمن علی کا دشمن ہے. توجہ ہے نا جی؟ اس لیے کہ عقل کا دشمن خدا کا دشمن ہے. اللہ فرماتے اگر تعقل سے کام لوگے، عقل سے کام لوگے، عقل تمہیں بتائے گی اس کائنات کا بنانے والا خالق بے مثال بھی ہے، لا شریک بھی ہے. پہلا مرحلہ عقل ہے. اب عقل کے خلاف کیا کیا باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، عقل کی کتنی اہانت ہو رہی ہے آپ کے سامنے. دوسرا، جلدی چونکہ میں نے ہیڈ لائن سنانی، دوسرا امام قرآن ہے. حدیث ثقلین کے باب میں آپ حدیثیں کھولیں، کتنا بڑا ظلم ہے. قرآن ثقل اکبر ہے. اپنا عقیدہ درست کریں، قرآن ثقل اعظم ہے. قرآن علی کا بھی امام ہے. چپ کر کے سارے حضرات، قرآن علی کا بھی امام ہے. قرآن وہ ہے جو کلام خالق ہے. اللہ نے قرآن کو امام مبین بنا کر بھیجا تھا. ہاں لڑتے پہلے ہیں، قسم قرآن کی بعد میں اٹھاتے ہیں. قرآن کہتا نظرت عقل کے اندھے اگر مجھے پہلے امام مانتے تو لڑائی کی نوبت ہی نہ آتی. قرآن امام ہے، پیشوا ہے، ہادی ہے. اور قرآن کے بارے میں کتنی اہانت کی جا رہی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ کام کرتے ہیں قرآن بنتے نہیں. میرے برادران ایسا نہیں ہے. اللہ کسی کے کام کے انتظار میں نہیں بیٹھا کوئی کرے تو میں آیت نازل کروں، نہیں. اللہ کو جس کا کام اچھا لگتا ہے اور قیامت کے لیے نمونے عمل بنانا ہوتا ہے اسے قرآن میں تصدیق کر کے بھیج دیتا ہے. تو یہ سر حضرات، قرآن امام ہے. یہ قرآن کو کتاب نہ سمجھیے. علی جیسا امام کہتے جب میں چاہتا ہوں اپنے خالق سے بات کروں تو وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہوں. اب جب چاہتا ہوں کہ میرا خالق مجھ سے گفتگو کرے قرآن کھول لیتا ہوں. تو جیسا حضرات، دوسرا امام قرآن ہے. تیسرا امام نبی و امام ہوتے ہیں. ظاہری امام ہے، اللہ نے ان تینوں کو ہادی بنایا، امام بنایا. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا مرد میدان عمل کو. آج جس ہستی کے لیے آپ آئے بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے زیارت کی ہے، یہ نعمت خدا ہیں آپ کے پاس. ہاں آج کل عقل کے اندھے لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم تقلید امام کی کرتے ہیں. جو امام کا تقلید کرتا ہے کم از کم وہ شیعہ نہیں ہوتے. امام کی بیعت ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مجتہد کہے فجر کی نماز چھوڑ دو، چھوڑنا حرام ہے. اور امام کہے چھوڑ دو، پڑھنا حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تقلید اس کی ہوتی ہے جو سامنے عمل کر رہا ہو. امام غائب ہے اور امام کی تقلید کر رہے ہیں. خدا کے بندے تقلید کر رہے ہو، تم سنی ہو امام کی تقلید کر رہے ہو. امام کی تو بیعت ہوتی ہے. اب امام نماز پڑھتے ہوئے کو بلائے تو وہیں چھوڑ کے امام کی صدا پہ لبیک کہو، اس لیے کہ جس نے نماز پڑھنے کا کہا تھا وہی نماز کی حالت میں بلا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی. میرے پاس وقت نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے.
کون سا میدان ہے جہاں یہ توفیق خدا ہوتی ہے؟ اللہ سے خلوص سے مانگا جاتا ہے، اللہ قلم میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ کون سا میدان مناظرہ ہو، میدان تاریخ ہو، میدان مقتل امام حسین ہو، میدان علم کلام اور عقائد ہو، کوئی میدان ایسا نہیں ہے، مناجات کا میدان ہو، کوئی میدان علمی نہیں ہے جہاں قبلہ صاحب کی عظیم اور بے مثال کاوش نظر نہیں آتی۔ ہر میدان میں عالی نظر آتے ہیں، اور کتنا بڑا فخر ہے ان کے لیے کہ دین ان کے نام سے، ان کی قوم سے جڑ گیا ہے۔ نماز کی بات کریں جو رسول کیا کرتے تھے اور مولا علی کیا کرتے تھے، لوگ کہتے ڈھکوانا ہے، بات سمجھ جا رہی ہے۔ روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، توحید کی بات کریں، یہ جی ادھر کا ہے۔ خدا کے بندے، یہ اللہ کی توفیق ہے، توحید محمدی ہے، لقب ڈھکوانا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ خدا نے یہ توفیق دی ہے اور آپ کے پاس نعمت عظمی ہے۔ کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا کریں۔ ہمارے پاس کوئی دوست آتا ہے نا، توجہ میری طرف کیجئے گا، ہم اپنے شوق پیش کرتے ہیں، مجھے گائے رکھنے کا شوق ہے، مجھے بھینسیں رکھنے کا شوق ہے، مجھے فلاں شوق ہے۔ نہیں میرے برادر، جب کوئی دوست آپ کے پاس آئے، اسے اپنی لائبریری دکھاؤ، کتابیں دکھاؤ، کم از کم 14 کے نام پہ 14 کتابیں تو ہونی چاہیے۔ کتابیں دکھا کے انہیں کہو میرا شوق یہ ہے، جب وقت ملتا ہے علی کو پڑھتا ہوں یا اولاد علی کو پڑھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ امام عطا فرمائے، اور پھر اللہ نے ان مراجعین کا سلسلہ ہمارے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دین کیا معنی ہے؟ دین کا کما تو دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور اس دین کی بنیاد عقائد پر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقائد پر ہے۔ جب بندہ مرتا ہے نا، قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں، کسی کو چھٹی نہیں ہے، ہاں کسی کو علی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میں مثال دیتا چلوں، بعض لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر میری بات تھانے والے مجھے جانتے ہوں اور میرا فون پہ کام کر دیتے ہوں، مجھے جانا ضروری پڑے گا؟ وہاں میرا جانا میری اہانت ہے۔ اگر آپ علی والے بن کے گئے تو علی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے استقبال کر کے کہیں گے آؤ تم علی کے مرید آ رہے ہو۔ ہر قبر میں علی کا جانا علی ابن ابی طالب کی اہانت ہے۔ خدا کے بندے، تم علی والے بن کے جاؤ، زمین بھی احترام کرے گی، قبر بھی احترام کرے گی، اور فرشتے بھی احترام کرتے نظر آئیں گے۔ پوچھیں گے من ربو کا، تو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب میں کہے گا رب آبائن اللہ، میرے پیو دارے دا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے تیرے باپ دادا کا نہیں پوچھا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہے گا رب علماء اللہ، میرے علماء کا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے تیرے مولویوں کا بھی نہیں پوچھا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب میں کہے گا یقولون الناس ان اللہ ربنا، لوگ یہ کہتے تھے اللہ رب ہے۔ فرشتے کہیں گے لوگوں کو بھی نہیں پوچھا، نہ تیرے باپ دادا کا پوچھا، نہ تیرے مولویوں کا پوچھا ہے، تو حضرت کی نہ لوگوں کا رب پوچھے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب بندہ جواب صحیح دیتا ہے، کہتا ہے میرا رب وہ ہے الذی خلقنی ورزقنی وہدانی، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے خلق کیا، مجھے رزق دیا، اور مجھے دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ جب یہ صحیح جواب دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نبشرک بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت ہو گئی، اب بتا تیرا نبی کون ہے؟ یعنی توحید کے صحیح جواب پر آگے سوال ہوں گے۔ اللہ نے اس اسلام کے عقائد کی بنیاد رکھی ہے۔ بس میں مختصر بات تمام کر رہا ہوں۔ 5 اصول ہیں نا، یاد ہونے چاہیے آپ سب کو انشاءاللہ۔ پہلی کیا ہے؟ دوسری عدل، تیسری عدل نہیں عدل، تیسری نبوت، چوتھی، 5ویں قیامت۔ ہمارے برادران کے اصول 3 ہیں، توحید، نبوت، قیامت۔ وہ اللہ کے توحید کے بعد عدل کے قائل نہیں، نبوت کے بعد امامت کے قائل نہیں۔ 2 اور 5 کا، 3 اور 5 کا فرق موجود ہے، توجہ ہے نا جی؟ ہم 5 مانتے ہیں، وہ 3 مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں توحید کے بعد عدل ہے، اللہ عادل ہے۔ عدل کیا ہے؟ بس یہی بات تمام کر رہا ہوں۔ عدل کیا ہے؟ اگر کسی اور سے پوچھتے تو عدل کی شرح پتہ نہیں کیا کرتا۔ آؤ چلتے ہیں اس امام کے دروازے پر جسے نبی نے کہا علی تو امام عادل ہے۔ علی کے پاس چلتے ہیں، مولا آپ بتائیے
اور خوش نصیب و خوشبخت ہیں اللہ نے آپ کو علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا کیے. کوئی میدان ہو میدان تقوی ہو علی سے بڑا کوئی نہیں, میدان زہد ہو علی سے بڑا کوئی نہیں, میدان عبادت ہو علی سے بڑا کوئی نہیں, میدان سجدہ ہو علی سے بڑا ساجد کوئی نہیں, میدان سخاوت ہو علی سے بڑا سخی کوئی نہیں, میدان جنگ ہو علی سے بڑا توجہ حضرات کی علی سے بڑا کوئی کرار نہیں. اللہ نے آپ کو وہ امام عطا کیا ہے جس پہلو سے دیکھیں گے نبی کے بعد اعلیٰ بھی نظر آتا ہے, اولا بھی نظر آتا ہے, مومنین کا مولا بھی نظر آتا ہے. تو یہ اللہ نے وہ امام آپ کو عطا فرمایا. جیسے آج آپ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علی جیسا امام بنائے عطا کیا ہے, ایسے بنیے کہ میدان محشر میں علی فخر کرے کہ یہ میرے مرید ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا فرمایا. امیر المومنین سے پوچھے عدل کیا ہے؟ یہ جو میری 5-10 منٹ کو تھی فیصلہ کن گفتگو ہے. پوچھے عدل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءٍ عَلَى مَحَلِّهِ فَهُوَ الْعَدْلِ, ہر شے کو اس کا مقام دینا یہ عدل ہے, یہ عدل ہے. اچھا جو عدل نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ عدل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے, ظالم ہوتا ہے. جنت میں ظالم جائیں گے, ہاں عادل جائیں گے نا. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ آپ چینی لینی ہو تو ویلڈنگ والے کی دکان پہ چلے جائیں, اور ویلڈنگ کروانی ہو تو کریانہ والے کے پاس چلے جائیں. کریانہ والے کو کہیں اسے ٹانکا لگا دو, اور ویلڈنگ والے سے کہیں کہ 2 کلو چینی تول دو. توجہ ہے, لوگ آپ کو کہیں گے یہ احمق ہے, عادل نہیں ہے, یہ ظالم ہے. وہ کہیں گے جاؤ بھائی ٹانکا لگوانا ہے تو ویلڈنگ والے کے پاس جاؤ, چینی لینی ہے تو کریانہ والے کے پاس جاؤ. میرے برادر اگر حلال و حرام لینا ہے تو عالم کے پاس جاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ ہم کسی کے خطیب آئے, قصیدہ پڑھے, دوڑھا پڑھے, بند پڑھے, لیکن وہ پڑھے جو قرآن کے مطابق ہو, 14 کے فرمان کے مطابق, حلال و حرام میں مداخلت نہ کرے. تو کتنے نااہل آگئے منبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے امام کربلا میں ملے. امام نے کہا تم پڑھ, امام تجھ نا اہل کے خواب میں آئے ہیں, جس نے 60-70 سال دین آل محمد پڑھے اس کے خواب میں نہیں آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر ہمارے ایک مسئلہ بنا تھا, ایک تھوڑی سی لطیف بات کر کے, اب بور بھی نہ ہو جائے نا, پھر نتیجہ دیتا ہوں. وہ ایک خاتون تھی, وہ منشیات فروخت کیا کرتی تھی. تو ایک مولانا صاحب تھے بزرگ, تو وہ عورت نے گاڑی رکھی ہوئی تھی, مولانا صاحب کا سائیکل تھا. اس نے گاڑی روکی, کہا اس مولوی کو بلاؤ. مول صاحب گئے, کہتے ہیں مجھے امام میرے گھر آیا ہے. وہ عورت کہہ رہی, کہتا ہے کہ امام نے کہا ہے کہ اس مولوی کو کہو تشہد میں اللہ پڑھے. مولوی صاحب نے کہا بھائی میں پڑھتا ضرور ہاں, میں سمجھ دو نا, ہاں میں پڑھتا ضرور ہوں, یہ امام آپ کے گھر تو آ گئے, میرے گھر کیوں نہیں ہے؟ اچھا چلو چھوڑو, آپ کے گھر آگے ہوں گے, مسئلہ ہوگا. امام نے یہ تو کہا ہے کہ میں تشہد میں علی اللہ پڑھوں, آپ کو نہیں کہا کہ منشیات فروخت نہ کرو. امام نے ان کو یہ تو کہا ہے تشہد میں علی اللہ پڑھو, امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین کا خون نہ بیچو, امام نے یہ نہیں کہا کہ داڑھی نہ منڈواؤ, امام نے یہ نہیں کہا کہ گانوں کی طرزوں پہ قصیدے نہ پڑھو, امام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جھوٹے مصائب نہ پڑھو, امام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ پیٹے بٹھا کے اپنی مجلسوں کو نہ بنواؤ. یعنی امام حرام تصدیق دونوں ہاتھ کو نعرہ حیدری. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں حالک فی رجلان, میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہیں, جو حد سے بڑھائے وہ بھی ہلاک, جو گھٹائے وہ بھی ہلاک. کھڑے ہو جاتے ہیں مولوی صاحب علی وہ ہوندے جن دی حد ہوئے. توجہ ہے, علی تو اسے کہتے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اچھا یہاں جملہ بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں, اسے سٹیج نہ کہا کرو, یہ ممبر ہے. سٹیج فنکاروں کا ہوتا ہے, ممبر علماء کا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی ابن ابی میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہیں, حد سے بڑھائے ہلاک, گھٹائے. جی علی کی کوئی حد ہے, میری کیا جرت میں علی کی حد گن سکوں؟ کسی میں کیا جرت کہ علی کی حد گنے؟ علی کی حد یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. اب میں بتاؤں کہ
مولا مجھے کیا پتا آپ کی حد کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں جب میں نے کہا ہے کہ بڑھاؤ گے تو بھی ہلاک، گھٹاؤ گے تو بھی ہلاک، تو بتانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ علی فرماتے ہیں میری حد ہے، میں بتاؤں گا حد کیا ہے۔ مولا بتائیے حد کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں سجدے میں مجھے نہیں دیکھا، جب میں سجدہ کر کے سر اٹھاتا ہوں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جملے کہتا ہوں، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ میری یہ حد ہے، میں علی کا بندہ ہوں۔ دوسری یہ حد ہے، میں نے کہا انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ میری حد یہ ہے اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، باقی سب کچھ میں علی۔ توجہ ذرا جی میں ڈھلا نعرہ لیون ایک بیا اللہ ہو چل حیدری۔ توجہ ذرا علی ابن ابی طالب فرماتے اللہ والے کام مجھ سے نہ کرواؤ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ والے کام بھی مجھ سے نہ کرواؤ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کا کام دین بنانا ہے، مصطفیٰ کا پہنچانا ہے، اور مشکل وقت میں تشریح کرنا اور اسے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، بڑھائیں گے تو بھی ہلاک، گھٹائیں گے۔ اب مولا کا ایک جملہ آپ کے سامنے زبان حال سے مولا کا جملہ کہتا چلوں۔ علی فرماتے ہیں نہ میں اللہ ہوں، توجہ ہے، نہ میں اللہ ہوں بلکہ اللہ کا محتاج بندہ ہوں، نہ میں محمد ہوں بلکہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ باقی کائنات کے سارے کتب، ابدال، اولیاء، اوصیاء، سارے پیران کھڑے ہو جائیں ایک صف میں، سب علی کے مالک اشتر کی جوتی کے برابر نظر آتے ہیں، ساری کائنات سے افضل اور اولا علی نظر آتا ہے۔ توجہ سے اللہ نے آپ کو امام عطا فرمایا، اور گزارش کروں گا نہ کیجئے شرک، اللہ کے کام علی ابن ابی طالب سے نہ کروائیے۔ جھٹلاتے ہیں علی کو، علی کہہ رہے انت الخالق و انا المخلوق فہل یرحم المخلوق الا الخالق۔ علی فرماتے تو خالق ہے، اے اللہ تو رازق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو رب ہے، اے اللہ تو عالم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں رب علی ہے۔ تو یہ حضرت اور پھر رب رحمہما کی آیت کی غلط تشریح کر کے جملے کہتے ہیں نہیں، جو علی کو رب کہتا ہے وہ علی کو جھٹلاتا ہے، جو علی کو جھٹلاتا ہے وہ علی کے نبی کو جھٹلاتا ہے، جو علی کے نبی کو جھٹلاتا ہے اس کا آج بھی ٹھکانہ جہنم ہے، کل بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دین کی بقا کے لیے بس ایک جملہ مصیبت کا میرا جی چاہتا ہے، کہتا چلو مرحومین جن لوگوں نے اس مدرسے میں معاونت کی دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کے لیے 3 جملے حسین کے، ایک جملہ شریکت الحسین علی کی بیٹی کا، تشریح نہیں کرنی۔ پہلا جملہ کربلا میں حسین نے، اس لیے کہ میں کسی اور کے لکھے ہوئے بین پڑھوں، مورخ کی تاریخ پڑھوں، کیوں نہ میں حسین کے منہ سے نکلے ہوئے جملے بین کے پڑھوں۔ پہلا جملہ اکبر کی لاش پہ، بیٹے جوان بیٹے کی لاش پہ جب حسین پہنچے، جملہ کا یا بنیا، جلدی کرو، یا بنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ دوسرا جملہ جب عباس کی لاش پہ پہنچے، فرمایا یا اخی الان انکسرت ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی جب حسین نے یہ بیان کیا تو عباس نے کہا ہوگا مولا مجھ پہ احسان کیجئے، میری لاش کو خیمے نہ لے جائیے، اس لیے کہ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ آپ کی کمر کا زور ختم ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا حسین کی مصیبت کا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ سنیں گے، زخموں سے چور حسین، نیزوں میں نیزے، 30,000 فوج کا مارا ہوا حسین، اکبر کی موت کا مارا ہوا حسین، بیٹوں بھتیجوں بھانجوں صحاب کی موت کا مارا ہوا حسین۔ جنگ کیے میرے امام نے، تھک ہار کے حسین تلوار کے دستے پہ سر رکھ کے کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، فوج میں کھلبلی شروع ہوئی، مر گیا حسین یا زندہ ہے۔ عمر سعد نے کہا خیموں پہ حملہ کرو،
اگر زندہ ہوا نا اکبر سے زیادہ بہن کی چادر عزیز ہے، اگر زندہ ہوگا تو ضرور جواب دے گا۔ گھوڑے دوڑے، تیسرا جملہ کربلا میں جو آج بھی فضا میں گونج رہا ہے، جس جملے کی آج بھی آپ لوگ صدا لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، آج بھی فضاؤں میں حسین کا جملہ گونج رہا ہے۔ دستے تلوار سے سر اٹھایا حسین نے، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ مولا کیا مدد چاہیے؟ کہا کوئی ہے جو نبی کی بیٹی کی چادروں کو بچائے۔ یہ جملے حسین نے 3 کہے تھے، مدینہ سے لے کر کربلا، کربلا سے لے کر شام، شام سے لے کر دربار شام، دربار شام سے لے کر مدینہ۔ ساری تاریخ ایک جملے میں بند ہے، اور وہ جملہ علی کی بیٹی کا جملہ ہے، حسین کی بہن کا جملہ ہے۔ مدینے کے باہر آ بیٹھی نا، سارا مصائب اس میں جملے میں درج ہے۔ اتنی تو غریب ہو گئی تھی، سجاد سے پوچھا ما ھذا البلد، سجاد یہ کون سا وطن ہے، یہ کس شہر کی دیواریں نظر آ رہی ہے؟ امام نے رو کر کہا ماں تیرے نانا کا شہر مدینہ آ گیا ہے۔ اتنی تو اجڑ گئی تھی نا، خوش ہونا چاہیے تھا۔ ماں کی قبر پہ جاؤں گی، نانا کی قبر پہ جاؤں گی، نہ جانے کتنی اجڑ گئی تھی علی کی بیٹی۔ یہ جملے کہہ رہی تھی، اے نانا کے شہر مجھے قبول نہ کرنا، اے نانا کے شہر میں تیرے اندر آنے کے لائق نہیں رہی۔ آئی ہے، ہاں آئی ہے، ماں کی قبر پہ آ گئی، ایسے لیٹی جیسے بچیاں ماں کے ساتھ لیٹتی ہیں۔ بیٹے کو تکلیف ہو باپ کو بتاتا ہے، بیٹی کو تکلیف ہو تو ماں کو بتاتی ہے۔ لیٹ گئی اور جملہ کہا اماں مجھے دیکھ راسی مجروحتن، اماں میرا سر زخمی ہے، اماں مجھے دیکھ میری کمر زخمی ہے، اماں مجھے دیکھ میرے ہاتھ زخمی ہیں۔ یہ آخری بین کا جملہ علی کی بیٹی نے اس وقت کیا، اماں تجھے کیا بتاؤں، 72 قدموں کا فاصلہ تھا، تیرا حسین تھا، اس کا گلا تھا، شمر کا خنجر تھا، میں کچھ نہ کر سکی، تیرا حسین مارا گیا، میں حسین کو ذبح کروا کے تیرے پاس۔ مومنین، ابھی آپ ایک جملہ سن رہے تھے کہ جب بی بی ماں کی قبر پہ آئی ہے، استاد العلماء کا یہ ایک جملہ ہے تاکہ ان کی روح کو بھی ثواب پہنچے، اور قبلہ صاحب اکثر یہ جملہ نقل کیا کرتے ہیں اپنے استاد کے حوالے سے، قبلہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے حوالے سے، کہ جب بی بی آئی ہے نا اپنے نانا کے روضہ پہ، دروازے کے دونوں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نانا اگر دن کی روشنی نہ ہوتی، دن کی روشنی نہ ہوتی، غیروں کا مجمع نہ ہوتا، نانا میں اپنی پشت سے قمیض اٹھا کے دکھاتی، نانا میری پشت زخمی۔ ہاں کتنا حوصلہ ہے اس بی بی کا، کتنا حوصلہ ہے اس بی بی کا۔ خدا جانے جناب سجاد، جناب زین العابدین امام تھے نا، وقت کے امام تھے، اس امام کی محافظت زینب نے کی۔ جہاں بھی جناب زین العابدین طبیعت میں اس طریقے سے یعنی طبیعت چینج ہونے لگی ہے نا، اسی وقت کہتی ہے نا سجاد، سجاد ایسے نہیں، میں نے امامت کو بچانا ہے، بازار میں نے عبور کرنے، گھبرا تو رہا ہے۔ خدا جانے اس بی بی کا کتنا حوصلہ ہے۔ جی بسم اللہ۔